کہ دشمن چاہتا ہے پتہ کیا کہ فیملی سسٹم کو توڑ دے. اس وقت پورا زور اس بات پر ہے، اس لیے کہ جو جتنا تنہائی میں زندگی گزارے گا اتنا شیطان اس پر زیادہ حملہ آور ہوگا. بات ذہن میں رکھیے. پہلے کہتے تھے کہ بھائی برے دوستوں سے بچو، لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ شیطان نے ہر ایک کی جیب میں ایک برا دوست پہنچایا ہوا ہے جو پوٹینشلی اس کا برا دوست ہے. برا دوست اسے کیا رائے راست سے بھٹکائے گا، وہ جو جیب میں ہے وہ بھٹکا سکتا ہے. اور اس لیے کہ خانوادگی نظام کو توڑ دو، شوہر و زوجہ کا سسٹم نہ رہے. اور یہ بات تو اب جو یہاں رہنے والے عام افراد ہیں ان میں تو بڑی کثرت کے ساتھ آ گئی. نکاح کی تو ضرورت ہی نہیں ہوتی، اب لیونگ ریلیشن شپ میں رہتے. تو یہ سسٹم جو اس طرح سے شروع ہو گیا اور کہیں نہ کہیں اس کے اثرات ٹرکل ڈاؤن افیکٹس ہمارے یہاں بھی آ جاتے ہیں کہ ڈیورسز بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں. تو خدا را اپنے آپ کو اپنے گھر کو اس منزل تک نہ لے کے جائیں. فقط امام بارگاہ عبادت کا مقام نہیں ہے، گھر بھی عبادت کا مقام ہے. گھر میں وہ عبادت ہو سکتی ہے جو امام بارگاہ میں نہیں ہو سکتی. کبھی فرض کیجئے کبھی ہوتا ہے بہت ہیٹڈ آرگومنٹ ہو جاتا ہے شوہر زوجہ کے درمیان، کبھی تل کلامی ہو جاتی ہے. آپ قربتاً اللہ آپ کا خاموش رہ جانا کسی موقع کہ میں اس لیے خاموش ہو جاؤں کہ اسکلیٹ نہ ہو آگے جھگڑا. یقین فرمائیے گا آپ کا یہ غصے کا گھونٹ پی جانا ہو سکتا ہے آپ کی زندگی کی ساری مستحب نمازوں سے افضل ہو جائے. عبادت فقط مصلی پر نہیں، عبادت گھر پر بھی. اور ہمارے بعض مرتبہ ماں باپ بڑے دیندار ہوتے ہیں لیکن بچے دیندار کیوں نہیں ہوتے؟ وہ کہتے ہیں کہ مثلا ہم تو نمازی، بچے نمازی نہیں بن سکے. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، میں معاملے کو بہت اوور سمپلیفائڈ بھی نہیں کرنا چاہتا، لیکن اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ بچے دیکھتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ میں رفتار دینی تو ہے لیکن اخلاق دینی نہیں ہے. تو وہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ وہ نماز کے جو ان کو ٹھیک نہ کر سکی وہ مجھے کیا ٹھیک کرے گی. کچھ لوگ ہوتے ہیں گھر کے باہر بڑے اچھے ہوتے ہیں، بڑا اچھا اخلاق ہوتا ہے ان کا، لیکن میں نے اکنامکس پڑھی ہے تھوڑی سی، کچھ کسٹمر ایتھکس بھی ہوتے ہیں نا، وہ تو کسٹمر کی وجہ سے اچھا اخلاق. قربتاً اللہ کس کا اخلاق اچھا وہ تو گھر کے اندر پتہ چلتا ہے. بعض مستورات یہ کہتی ہیں کہ مولانا صاحب میرے ہسبینڈ جو ہے گھر کے باہر وہ بڑے اچھے، نماز کے بھی پابند، جماعت میں بھی جاتے ہیں، مجلس میں بھی جاتے ہیں، ماتم میں بھی مثلا کھڑے ہوتے ہوں گے. گھر کے اندر پہنچے صدام، گھر کے اندر یہ ہے. اصل با اخلاق وہ ہے کہ جو گھر کے اندر با اخلاق. جی وہ بہت خاموشی سے اس لیے سن رہی ہیں کہ ان کے کام کی بات ہو رہی ہے کہ آپ کو بتلایا جا رہا ہے، اس لیے خاموشی سے سن کہ مولانا نے کیا کہا تھا ذرا سن لو. دین پتہ ہے کس بات کا نام ہے؟ دین ہے 24/7. یہ میری آخری مجلس ہے یہاں پر، اس لیے میں پڑھ رہا ہوں ابھی خدمت والے. اب اللہ جانے پھر کبھی آنا ہو یا نہ ہونا، جو کہنا تو کہہ دے انسان. پھر وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہو سکے تو معاف کر دیجیے گا، ورنہ جو ہو سکے وہ کر لیجیے گا. تو دین ہے 24/7. ہم کرسچنس کی طرح نہیں ہیں. دیکھیں ہر ایک مذہب کا اپنا ایک احترام ہے، میں کسی پہ تنقید کرتے ہوئے بات نہیں کر رہا، لیکن ریئلٹی چیک تو یہی ہے نا کہ ہمارے مسیحی بھائی اگر وہ پریکٹسنگ بھی ہیں تو وہ سنڈے کو مثلا چرچ جائیں گے، چرچ میں وہ پہنچے مثلا زبان حال اگر میں کہوں گڈ مارننگ گاڈ آئی ایم ہیئر ناؤ، اس کے بعد جو اپنے ریچولز انجام دیں گے 1 گھنٹے تک وہ جو انہوں نے عبادت کی، باہر نکلے گڈ بائی گاڈ سی یو نیکسٹ ویک. اب اللہ سے تعلق ہے نہیں ہے کچھ نہیں پتا، ہم وہ نہیں، ہم خالی 2 مہینے 8 دن کے شیعہ نہیں. مومن یہ بھی غنیمت ہے، میں اس سے انکار نہیں کر رہا. امام حسین تو کھینچ کے رکھتے ہیں ہر ایک، چاہے وہ کوئی ہلکے سے دھاگے سے بھی جڑا ہوا ہو. یہ امام حسین کا معجزہ ہے. دنیا کے پتہ نہیں کن رنگینیوں میں ہو لیکن محرم ہوگا وہ فرش عذاب آئے گا اگر شیعہ ہے تو. یہ امام حسین ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاہ. حسین فاطمہ کا بیٹا ہے، حسین ہدایت کا چراغ نجات کی کشتی ہے، فار ایور ہدایت امام حسین علیہ السلام. لیکن جو اعلیٰ مومن ہے انشاءاللہ سے وہ یہ ہے کہ وہ گھر میں بھی مومن، وہ فقط امام بارگاہ کا مومن نہیں. اس لیے کبھی کبھار آپ یقین فرمائیے گا کہیں پہ کوئی سیکریفائس کر جانا. یہ میں مستورات سے بھی گزارش کر رہا ہوں اپنی ماں بہنوں سے کہ گھر میں زندگی ہمیشہ حقوقی نہیں ہے، گھر میں زندگی اخلاقی ہے. یہ جملہ پہنچا اب تک؟ ایک مرتبہ تھا میرا رائٹ یہ ہے، ٹھیک ہے آپ کا رائٹ یہ ہے، وہ رائٹ آپ کے پروفیشنل لائف میں آپ اس نے اپنا پورا رائٹ جو ہے وہ لیجیے آپ. لیکن جو گھر کی زندگی ہے اس میں ضروری نہیں کہ آپ اپنا پورا رائٹ جب تک نہیں لیں گے تو میں چین سے نہیں بیٹھوں گا. اس میں کہیں پر سیکریفائس بھی. اور یقین فرمائے گا کہ وہاں کوئی قربانی دے دینا آپ کے پتہ نہیں کتنے مستحب روزوں سے افضل، کتنی شب قدر کی عبادتوں سے افضل. بات واضح ہے. یہ بھی ایام فاطمیہ کا ایک پیغام. ایک وہ بیوی کی عظمت کہ ہمارے سر جھکیں جس بار کا، اور پھر ایک یہ کہ ہماری پریکٹیکل لائف میں اس کا امپلیمنٹیشن. انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اپنا اخلاق اچھا رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار تو نظروں کو مولا کی زیارت کے لائق بنا، زبان کو ان کی مدحت کے لائق بنا، ہاتھوں کو ان کی بیعت کے لائق بنا، دلوں کو ان کی محبت کے لائق بنا، نسلوں کو ان کی نصرت کے لائق بنا. ایک نجف رسا کوئی نعرہ لگائے بی بی کی خوشنودی کی خاطر، تو میں جا رہا ہوں منزل مصائب پر. آپ میں سے کوئی بھی والنٹیئر؟ ماشاءاللہ. اللہ